السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیحہ ہاشمی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان. آپ ان کی آرگنائزیشن کے نام سے بخوبی واقف ہیں. پہلے کہلاتی تھی یہ موبلنک اور اب اس کو کہتے ہیں جیز. اور آپ کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں یا کسی بھی قصبے میں چلے جائیں، جیز کیش سے لوگ بخوبی واقف ہیں. ان کا نام ہے جناب عامر ابراہیم صاحب. آپ CEO ہیں جیز کے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس عامر صاحب. تھینک یو. عامر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ ملک ہے جہاں پر لٹریسی ریٹ سے ابھی بھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ بہت کم ہے. تو ایسے میں آپ کی آرگنائزیشن نے پاکستان کو ڈیجیٹلی اکوپ کرنے میں بڑا زبردست رول پلے کیا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کی ڈیجیٹل کنٹریبیوشن کی طرف جائیں، ہم سب سے پہلے بات کریں گے اور مبارکباد پیش کریں گے آپ کو جو آپ نے 1.2 بلین روپیز کی کنٹریبیوشن کی ہے کووڈ کرائسس سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف. سو تھینک یو ویری مچ. پوری قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ. کیا کہیں گے اس کو کس طرح سے خرچ کیا جائے گا؟ اچھا ملیحہ، تھینک یو فار آسکنگ می. یہ ہم نے ایک پلیج لیا ہے 1.2 بلین روپیز کا. اس میں 2 کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ ہے جس میں ہماری سروسز ہوتی ہیں اور دوسرا کمپوننٹ ہے کہ جس میں ہم اپنا یہ کیش اور فوڈ یا سپلائز جو ہیں وہ دے رہے ہیں. سو میجورٹی جو کمپوننٹ ہے، کیونکہ ہماری ایک ایسی سروس ہے انٹرنیٹ اور کمیونیکیشنز جو کہ کرائسس کے وقت میں خاص طور پہ غریب طبقے کے لیے یا وہ جو کہ ڈیلی ویج ارنرز تھے، وہ اس سے ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کرائسس کے وقت وہ اس سے محروم ہو سکے. اسینشیل سروسز ہیں کسی بھی کرائسس میں، ٹیلی کمیونیکیشنز اور خاص طور پہ انٹرنیٹ. تو ان کو ہم نے سبسیڈائز کرنا شروع کیا ہے. بہت سارے ہم نے فری ٹیرفس انٹروڈیوس کیے ہیں تاکہ جو لوگ اس وقت ولنریبل زیادہ تھے وہ اپنی کمیونیکیشنز جو ہیں وہ جاری رکھ سکیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر رابطے کے لیے ریلائی کرتے ہیں، میڈیکل انفارمیشن کے لیے ریلائی کرتے ہیں، اور جب خدا نخواستہ حالات زیادہ خراب ہو جائے ہسپتال کو فون کرنے کے لیے. سو ہسپتالوں کے نمبرز، آن لائن بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر فری کر دیں. دوسرا کمپوننٹ جو تھا وہ ڈائریکٹلی کیش اور کیش ایکویولنٹ، جس میں میڈیکل سپلائز آپ نے شروع میں سنا ہوگا ضرور کہ وینٹیلیٹرز کی ارشد ضرورت تھی. سو ہم نے کچھ وینٹیلیٹرز پلیج کیے ہیں ہسپتالوں کے لیے. ٹیسٹنگ فیسلٹیز، ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں ہم نے ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ ہم نے کچھ شوکت خانم کو ابھی دیے، کچھ باقی اسپتالوں کو جی 1000 ہم نے ابھی شوکت خانم کو دیے، تاکہ آلدو شوکت خانم دیکھیں ایک چیریٹی پہ ہسپتال چلتا ہے لیکن ادھر بھی ساری کی ساری چیزیں وہ فری کر رہے ہیں. سو یہ 1000 کٹس جو ہیں یہ کیونکہ ابھی بھی میرے خیال ہے 7-8 ہزار روپے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ کم از کم یہ 1000 لوگ جو ہیں وہ فری ٹیسٹ کرا سکیں. اور اس طرح باقی چیزیں ہیں، پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے تاکہ گلوز، ماسکس ان کی کمی ہو گئی تھی تو وہ جو ہے وہ بھی ہم ہسپتالوں میں پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. چیتا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، فوڈ ویری نائس. اس وقت تو بہت ضروری ہے. بالکل. ابھی دیکھیں جو ہم لوگ تو تھوڑے سے انسولیٹڈ ہیں، خطرہ وبا کا تو سب کے اوپر ہے، لیکن جو سب سے ایکسپوزڈ وہ لوگ ہیں جن کی دہاڑیاں لگتی تھیں، ڈیلی ویج ارنرز جو ہیں، ان کے لیے کسی نہ کسی طرح آپ نے کھانا جلدی پرووائڈ کرنا ہے. اور یہ آپ نے یہ بھی بہت اچھا کیا. اور جو آبویسلی جو ڈیلی ویجر تھا وہ کماتا تھا تو کھاتا تھا. سو آبویسلی جب اس کے کمانے کا ہی اب ذریعہ نہیں ہے فی الحال انفارچونیٹلی، تو وہ بیچارہ ٹاپ اپ کیسے کروائے، اپنا کریڈٹ کیسے ڈلوا سکتا ہے. تو یہ بھی بہت اچھا ہے کہ جو آپ نے ڈسکاؤنٹڈ پروڈکٹس آفر کی ہیں. ویری نائس. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں ناظرین آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اسلام آباد میں جیز کی طرف سے لڑکیوں کے 75 ایسے سرکاری اسکولز ہیں کہ جہاں پر ڈیجیٹلی اکوپ کیا جا رہا ہے بچوں کو، ٹیبز کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے. سو یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو کیسے یہ خیال آیا اور کیا ویژن ہے جیز کا اس بارے میں؟ دیکھیں ایجوکیشن آبویسلی ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم پاکستان، آپ نے شروع میں ہی کہا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ سے ابھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. بالکل. بچے جو ہیں وہ صحیح طرح اپنا جملہ ایک نہیں پڑھ سکتے. ابھی بھی 25 ملین بچے ہمارے ایسے ہیں جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کی بھی کمپیٹنس جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے. تو وہ مطلب اسکولوں سے چلے جاتے ہیں. اب یہ ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے جس کو بلینڈڈ لرننگ کہتے ہیں. اس میں ٹیکنالوجی کے تھرو آپ جو بھی سبق سیکھتے ہیں، اگر آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکیں تو آپ کی ریٹینشن جو ہے وہ زیادہ رہ جاتی ہے، بجائے یہ کہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا ایک روٹ میتھڈ ہوتا تھا ٹیکنالوجی کا، رٹا لگانا، جس طرح ہمارے زمانے میں رٹا لگاتے تھے. اب جب آپ کسی چیز کو ایکسپیرینس کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، تو آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے. تو اسلام آباد کے بہت سارے اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولس میں ہم نے یہ جو جیز اسمارٹ اسکول کا جو پروجیکٹ تھا، اس میں تقریباً 30,000 کے قریب بچوں کو
ہم نے ایجوکیٹ کیا. ویری نائس ماشاء اللہ. اچھا مجھے اپنا بھی یاد ہے کہ آئی یوز ٹو بی اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, مطلب ایف ایس سی تک میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی, اور ایون آپ کے جو پریکٹیکلز ہوتے تھے بایو کیمسٹری فزکس کے, اس میں بھی رٹے لگتے تھے, جو کہ ٹوٹلی ایک ایکسپیرینشیل آپ کی لرننگ کا ایک میتھڈ ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ پاکستان کی حکومت یقیناً بہت اچھے سے اسٹرگل بھی کر رہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپڈ ممالک اتنی مشکل میں آ گئے ہیں اس وقت, یعنی یو ایس یو کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ورلڈ کے ٹاپ ہیلتھ سسٹمز ہیں, وہ تک اس وقت جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ کرائسس اس قدر مشکل ہے. سو ایسے میں پاکستان کی حکومت نے بہت کم وقت میں ماشاءاللہ بہت اچھے سے پرفارم کیا. پھر آپ لوگوں نے چونکہ لیڈ لی ماشاءاللہ, دے آر مارکیٹ لیڈرز فار اے ریزن, تو ان کی دیکھا دیکھی پھر اور بھی کارپوریٹ سیکٹر سے آرگنائزیشنز جو ہیں دے آلسو ریپلیکیٹڈ یور ایفرٹ. تو یہ بتائیے کہ ایک شکوہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح سنگاپور میں یا جو دیگر ڈیولپڈ ممالک ہیں, وہاں پر موبائل فون, اسمارٹ فونز کے ذریعے بڑی جلدی ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا تھا کہ کوئی شخص کورونا وائرس کا شکار ہے یا نہیں, اور کون سے ایریا کو جو ہے وہ کور کرنے کی ضرورت ہے. سو پاکستان وہاں تک کیسے اور کب پہنچے گا؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی. ڈیولپڈ ورلڈ, اور یہ ایک ایسی کرائسس کے تھرو ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں ڈیولپڈ ورلڈ بھی انفارچونیٹلی شاید اس طرح بہتری سے چیزوں کو روک نہیں سکے. آپ نے امریکہ اور انگلینڈ کی بات کی. سنگاپور میں انہوں نے ضرور ایپس بنائی ہیں جس میں وہ ڈیٹیکشن ارلی کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب زیادہ تر لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے. پاکستان میں تقریباً 70% لوگوں کے پاس, 65% کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے. تو اگر وہ لوگ موجود بھی ہوتے, ٹیکنالوجی کمپنیز یا ٹیلی کام کمپنیز اس کو صحیح طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. ہم نے پھر بھی کچھ نہ کچھ ایک سلوشنز نکال کے لوگوں کو میسج دینا شروع کر دیا تھا. اگر کسی کا پازیٹیو ٹیسٹ آتا ہے تو وہ ہم ساری انفارمیشن دیتے ہیں پی ٹی اے کو, اور پی ٹی اے کی طرف سے ایک میسج جاتا ہے جس میں وہ بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کسی ایک ایسے پرسن کے ساتھ ان کانٹیکٹ آئے تھے جن کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوئے. ٹھیک ہے, تو تھوڑی بہت آگاہی, اس قسم کے ہاٹ اسپاٹس نہیں ہم آئیڈینٹیفائی کر سکے جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز میں کیے جا سکتے ہیں کہ جی یہاں آپ رک سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ساروں کے پاس اسمارٹ فون ضرور ہے, کیونکہ اسمارٹ فون آپ کے سارا وقت میسیجز اوپر دے رہا ہوتا ہے, آپ کی ایپ کے تھرو آپ کو ویژولی نظر آ سکتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھیں 65% کے قریب وہ پرانا نوکیا والا فون ہے, 3310 سانپ سیڑھی والا, بالکل سانپ سیڑھی والا جو فون ہے وہ ابھی تک کوئی استعمال کرتے ہیں, وہ بھی اب پرانا ہو گیا. تو دیکھیں اس وبا اور اس کرائسس میں ایک اپرچونٹی بھی ہے, اور وہ اپرچونٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو تیزی سے آگے بڑھانا ہے. اور تیزی سے اگر آگے بڑھانا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہوئے, چاہے وہ آپ نے جائز کیش کی بھی بات کی ہے. اچھا یہ ساری چیزیں تب بہتر چل سکتی ہیں اگر ہم اپنی انٹرنیٹ پینیٹریشن بہتر کر سکیں. ہم لوگ ابھی تک انٹرنیٹ کو ایک لگژری سمجھتے ہیں, فیسلٹی سمجھتے ہیں. اب دیکھیں باہر کی دنیا میں ہیو اور ہیو ناٹس, یہ جو ڈیوائڈ ہوتی ہے نا, اکنامک ڈیوائڈ, وہ اب بنے گی ڈیجیٹل ڈیوائڈ پہ. کیونکہ جو چھوٹا دکاندار ہے, اگر اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, اگر اس کے پاس انٹرنیٹ ہوتا تو وہ اپنی ویئرز جو ہیں یا چیزیں جو ہیں وہ سارے پاکستان میں بیچ سکتا ہے تھرو ای کامرس. ٹھیک ہے, باقی ساری دنیا میں یہ ہوا. سو اب اس کرائسس کے بعد ہمیں جو ایک چیز بہت کلیئرلی نظر آ رہی ہے, اور حکومت بھی ہمارا سپورٹ کر رہی ہے اس چیز کے اوپر, کہ پاکستان کو زیادہ تیزی کے ساتھ ہم نے ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے. ایگزیکٹلی ڈسکشنز تو شروع ہو گئی تھیں ڈیجیٹل پاکستان, لیکن ڈیجیٹل پاکستان ہو نہیں سکتا جب تک ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو. اور امپلیمنٹیشن کے لیے آبویسلی گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سالڈ کمٹمنٹ چاہیے, اور پھر ٹیلکو جو ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری ہے ہماری, ٹیلکوز ہیں, ان کی طرف سے بھی. اور یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ تقریباً 16 کروڑ ٹوٹل جو آپ کے موبائل فون یوزرز ہیں پاکستان میں, اور ان میں سے محض 7 کروڑ ایسے ہیں کہ جو انٹرنیٹ براڈ بینڈ یوزرز ہیں. سو یہ بہت بڑی ڈیوائڈ ہے آلریڈی, اور اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب ہم ساتھ ساتھ تھوڑی سی ان کی پروفیشنل لائف کی بھی بات کریں گے. ناظرین یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سی ای او ہیں. میں نے ان کو انٹرویو سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کا تعارف جو ہے وہ کرواؤں گی ایک ایسی بات سے جو آپ کو بھی نہیں پتا, کہ مجھے پتا ہے آپ کے بارے میں. جیز ناظرین جس کو لوگ پہلے موبلنگ کہتے تھے, اس کا بھی دیگر آرگنائزیشنز کی طرح ایک وہی کلچر ہوتا تھا کہ جس میں ایک باس ہیں, ان کا ایک کمرہ ہے, پھر ان کے جو جونیئر ہیں ان کا کمرہ ہے. سو عامر ابراہیم صاحب جب سی ای او بنے جیز کے,
تو انہوں نے سب سے پہلے تو جناب اٹھایا اپنا لیپ ٹاپ, اپنا فون, اپنی چیزیں, اور یہ آ گئے ایک چھوٹے سے کلسٹر میں جس میں کوئی بھی چھوٹا سا ایگزیکٹو جو ہے وہ بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے. سو یہ بہت بڑا انہوں نے ایک اسٹیپ لیا کہ یہ جو کلاس ڈیوائڈ ہے نا, ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی, اکنامک ڈیوائڈ بھی سوسائٹی میں تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک یہ کلاس ڈویژن ختم نہیں ہوتی. سو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کیسے یہ جو اوپن ڈور پالیسی کر دی اور بڑا سا کمرہ لینے کی بجائے آپ چھوٹے سے کلسٹر میں آگے بیٹھ گئے کہ میں بھی اپنے جونیئر ترین بندے کی طرح بیٹھ کے کام کروں گا, یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ چھوٹا ایگزیکٹو کوئی نہیں ہوتا, اس کی گریڈ فرق ہو سکتا ہے, سارے کے سارے برابر ہی ہیں. دیکھیں ایوری بڈی از ورکنگ ان دا سیم آرگنائزیشن. رولز اور ڈسکرپشنز جو ہیں ایریا آف رسپانسبلٹی بڑے اور چھوٹے ہو سکتے ہیں, لیکن ہماری آرگنائزیشن میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے. ہم لوگ فرسٹ نیم بیسس پہ آپریٹ کرتے ہیں, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب باقی ینگسٹرز آ کے فرسٹ نیم پہ آپ کو کہتے ہیں, میں بھی تھوڑا سا ینگ کہتے ہیں بھائی باس باس یا سر والا جو ہے وہ چیز ہم نے ذرا ختم کرنے کی کوشش کی. دیکھیں ساری دنیا میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اور کئی دفعہ اس وقت تھوڑی سی اریٹیشن بھی ہوتی ہے. آپ اکیلے میں کام کرنا چاہتے ہیں, جب آپ باہر ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی بھی شور شرابہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, میوزک بھی لگا ہوا ہوتا ہے, لوگ گپیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی میں مس کرتا ہوں کہ ذرا سیکیور انوائرمنٹ. لیکن اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بینیفٹس پہلی بات یہ ہے کہ سمبولکلی بڑا اچھا ایک سگنل جاتا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن جس کو کہتے ہیں نا ہائرارکی فری ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں نا وہ اوپر صحیح طرح آتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ اگلے باس کو دے گا, وہ تھوڑی سی ویلیو ایڈ کرے گا. پھر جب آپ یہ ہائرارکیز توڑتے ہیں تو آپ زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنی ورک فورس کے ساتھ, اور یہی ورک فورس جو ہے وہ پھر آپ کے کسٹمرز کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو نالج انوائرمنٹ میں, کیونکہ نالج انوائرمنٹ میں کیا چیز ہے, نالج انوائرمنٹ میں ہمارا دماغ ہے جو ہم دیتے ہیں. ہم فیکٹری ورکرز ہیں نہیں, ہمیں اس قسم کی ہائرارکی نہیں چاہیے کہ جی آپ اس وقت یہ کرو گے یہ کرو گے. تو جس وقت لوگ آنا چاہتے ہیں, ہم یہ تو آپ نے ایک چیز بات کی, ہم نے فلیکس آورز بھی شروع کر دیے تھے. اس قسم کا کوئی ٹائم نہیں ہے 9 سے 5 آپ نے کام کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا آپ کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ واٹس ایپ دیکھتے ہیں, اس میں 10-12 تو کام کیے ہوتے ہیں, اور رات کو جب آپ سونے لگتے ہیں تو سارا وقت ہم اب تقریباً 24/7 کام کرتے ہیں, جو کہ نیسیسریلی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن ہم امپلائیز کو وہ فلیکسیبلٹی دینا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ جو نئے لاٹ امپلائیز کا آ رہے ہیں جن کو ملینیلز کہتے ہیں, وہ دے وانٹ ٹو بی کنیکٹڈ ود اے پرپز, اور وہ اپنے اسٹائل میں کام کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان کو پرانے اسٹائل میں کام کریں گے تو ان کا جو بیسٹ کنٹریبیوشن ہے وہ آگے نہیں آتی. بالکل صحیح کہا. آئیڈیا یہی تھا کہ دیکھیں اگر اچھی آرگنائزیشن چلانی ہے اس میں آپ کو اچھے لوگ لانے ہیں. اچھے لوگ وہ جو کہ فیوچر کے لوگ ہیں, پاسٹ کے نہیں, اور فیوچر کے لوگوں کو اس طرح کام کرنے کی شوق ہے جس طرح وہ آگے باقی دنیا میں دیکھتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر تمام آرگنائزیشنز بھلے وہ سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوں, اگر سب لوگ اسی چیز کو فالو کریں کہ سب لوگ ایکول ہیں, تو جس قسم کی آپ کے پاس آئیڈیاز آئیں گے نا, کیونکہ ہماری یوتھ اتنا مطلب پوٹینشیل ہے ہماری یوتھ میں, اور خاص طور پہ جب آپ کوئی گاؤں وغیرہ میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پاس نہ ایکسپوجر ہے نہ تعلیم ہے, اس کے باوجود ان کی ذہانت کا جو عالم ہوتا ہے وہ کمال ہوتا ہے. سو آخر میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ پاکستان کی یوتھ کو کیا پیغام دیں گے, اور کووڈ کرائسس میں جو لوگ بہت ڈپریسڈ ہیں اور جو آپ لوگوں کی زبردست موبائل فائنینشیل سروسز سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, سو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کیسے حوصلے رکھیں؟ دیکھیں انوائرمنٹس ڈپریسنگ بھی ہوتی ہیں, سم ٹائمز انرجائزنگ بھی ہوتی ہیں, لیکن میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے زندگی میں کہ اصل موٹیویشن آپ کے اندر سے ہی نکلتی ہے. یہ آسان ہے کہنا, لیکن کوئی بندہ باہر سے آپ کو انسپائر ضرور کر سکتا ہے لیکن موٹیویٹ نہیں کر سکتا. موٹیویٹ آپ نے اپنے آپ کو خود کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھ سے میں 2 دن پہلے ایک اور یوتھ کانفرنس تھی, اس میں بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا ایک دم سے مجھے آن دا اسپاٹ پوچھا کہ جی آپ کی فیوریٹ کوٹیشن کیا ہے. میں کافی دیر سوچتا رہا, اور پھر میں نے بتایا کہ دیکھیں جی ایک پلیٹو نے ایک زمانہ بہت سالوں پہلے کہا تھا کہ سیلف کانکویسٹ از دا گریٹسٹ آف وکٹریز, کہ اپنے اوپر اگر آپ عبور حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی, مین چیز یہ ہوتی ہے چاہے اچھے حالات ہیں برے حالات ہیں, آپ اگر اپنے اوپر حامی ہو سکتے ہیں بالکل تو وہ سب سے بڑی چیز ہے. اسی وقت جو یوتھ ہے ڈپریسنگ ہوئے گا تھوڑا بہت, کیونکہ آبویسلی جو لوگ پڑھ کے گریجویٹ کرنے والے ہیں انہوں نے نوکریاں ڈھونڈنی تھیں, اب اکنامک ریسیشن اور ڈپریشن کی بات آنا شروع ہو گئی ہے. جو لوگ اسکول جانا شروع کر رہے تھے واٹ آر دے گوئنگ ٹو لک فارورڈ ٹو, کیونکہ اگلا 1 سال تو ہمیں کافی مشکل نظر آتا ہے, چیلنجنگ ہے. بالکل. سو دیکھیں
بہت آسان ہوتا ہے ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں جانا کہ یار کچھ ہو گیا, لٹ گئے, برباد ہوئے, کک نہیں رہا. ٹرو, ٹھیک ہے نا, وی ہیو ٹو ریئلی تھنک اباؤٹ کہ ایسی چیز میں بھی کوئی نہ کوئی سلور لائننگ ہوئے گی. بالکل بالکل. کچھ کمپنیز کے لیے ڈیفینیٹلی حالات برے ہوئیں گے, کچھ نئی اپرچونیٹیز آئیں گی. بالکل, ہر چیلنج میں اپرچونٹی چھپی ہے. اور یہی میں انکریج کروں گا یوتھ کو, بلکہ آگے پیچھے ہر ایک کو ہی کروں گا کہ ہر کلاؤڈ میں ایک سلور لائننگ ہوتی ہے, اور اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو اس مشکل وقت کے تھرو بھی نکل جائیں گے. بالکل. اور ناظرین, میں نے چونکہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ ٹیچر ٹریننگ اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ سیشنز جو ہیں سرکاری اسکولوں میں کرواتی رہی ہوں, تو اس لیے میں بخوبی جانتی ہوں جیز کا وہاں پر بھی رول کہ یہ ہر سال ڈیجیٹل یوتھ سمٹ کرواتے ہیں. اور کے پی جیسے صوبے کو, جس میں پہلے کوئی ڈیجیٹل انٹرونشن اس طرح سے نہیں تھی, آج وہاں کی یوتھ کو ٹھیک ٹھاک سمجھ آ گئی ہے. تو اس کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک کریڈٹ جاتا ہے جیز کو. تھینک یو ویری مچ عامر ابراہیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. نہ صرف اس مشکل وقت میں اپنی قوم کے لیے فائنینشلی اور جس طریقے سے بھی آپ حکومت کی ہیلپ کر سکتے تھے, قوم کی ہیلپ کر سکتے تھے, وہ کرنے کے لیے, بلکہ ایک زبردست سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے کہ کیسے تمام لوگ ایکول ہیں. اور سب سے خوبصورت بات میرے خیال میں اس تمام انٹرویو میں یہ تھی کہ جونیئر سینئر کوئی نہیں ہوتا, سب لوگ ایکول ہیں. اور اگر یہ بات کسی سی ای او کی طرف سے آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ پوری آرگنائزیشن کا کلچر ہی اس پر بیسڈ ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ عامر صاحب, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.